بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں تمہارا پرس یا رومال نہیں ہوں جسے تم اپنی مرضی سے اپنی بے رارو سہیلیوں کو مستعار دیتی پھرو۔ اسے اپنے حسن و جمال پر گمانڈ ہے تو ہوا کرے، میں اس کا غلام نہیں ہوں۔ میرا بگڑا ہوا موڈ دیکھ کر ویرا ٹھنڈی پڑ گئی اور جلدی سے بولی، تم اس سے لڑ کر تو نہیں آئے نا؟ میں اس سے کوئی بڑا کام لینے کا منصوبہ بنائے بیٹھی ہوں۔ ویرا کی یہ خاص خوبی تھی کہ وہ میرے چہرے کے غصے کے سامنے بالکل موم کی ناک بن کر رہ جاتی تھی۔ میں اس سے دبتا تو بس وہ بے رحمی سے مجھے دباتی ہی چلی جاتی تھی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم دونوں ہی ایک وقت میں طیش میں آئے ہوں۔ اسی وجہ سے ہماری دوستی خوش اسلوبی سے برقرار اور استوار تھی۔ اس وقت ماضی کا وہی تجربہ میرے کام آیا تھا۔ کام گیا باڑ میں۔ اب میں دوبارہ اس چڑیل کی صورت بھی نہیں دیکھوں گا۔ میں نے ویرا کو مروب کرنے کے لیے اپنی آواز قدرے بلند کر لی۔ خدا کی پناہ وہ ایسی ندیدی نظروں سے مجھے گھور رہی تھی کہ اس سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے خود پر قابو پا کر آج بہت مشکل سے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے، مگر آئندہ یہ نہیں ہو سکے گا۔ آئندہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ لیا جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ کل کا کیا رہے گا؟ اس وقت ویرا کے ذہن پر صرف اور صرف میری اور للی برنارڈ کی مجوزہ ملاقات کا تجسس سوار تھا۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ میں مصروف ہوں، جب بھی فرصت ہوئی خود اس رابطہ کر لوں گا۔ الو کی پٹھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے۔ میرا وہ جواب سنتے ہی ویرا کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ پورے خلوص سے میری دلجوئی میں مصروف ہو گئی۔ اس کی حاسدانہ سوچ کی تسکین کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی دلکش خوبرو سہیلی مجھے متاثر کرنے میں بری طرح ناکام رہی تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ ویرا کو میرا ذہن پاڑ لینے میں غیر معمولی درک حاصل نہیں تھی، ورنہ وہ یہ جان کر جل بن کر کباب ہو جاتی کہ اس وقت بھی جینی کا سحر انگیز سراپا رہ کر میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ ویسے تو مغرب میں گوری رنگت اور نیم اوریاں پہناوے کی وجہ سے کم و بیش ہر لڑکی ہی دور سے خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن جینی واقعی لاکھوں میں ایک کہی جا سکتی تھی۔ یہ ایسی تلخ اور سنگین حقیقت تھی کہ جس کا انکشاف ویرا کو حد سے زیادہ مشتعل کر سکتا تھا۔ ویرا کافی جتن کے بعد میرا مصنوعی غصہ کافور کرانے میں کامیاب ہو سکی۔ مجھے منانے کے لیے وہ جس بالہانہ انداز سے میری خوشامد کر رہی تھی، اس سے مجھے لطف آ رہا تھا۔ آخر کار میرے کھنچے ہوئے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی پہلی نرمی نمودار ہوئی تو اسے یاد آیا کہ میں جینی سے کچھ کاغذات لینے کے لیے آئزیک بیل کے دفتر کی طرف گیا تھا۔ وہ ذکر چھٹتے ہی میں بریف کیس کی طرف لپکا اور اسے کھول کر بے تابی سے خاکی رنگ کا وہ لفافہ نکال لیا جو جینی نے میرے حوالے کیا تھا۔ میری مزید کسی کارروائی سے پہلے ویرا نے وہ لفافہ میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور چند قدم دور ہٹ کر اس پر لگا ہوا ٹیپ ہٹانے میں مصروف ہو گئی۔ لفافہ کھولنے پر اس میں سے متعدد کاغذوں کی نقول کے ایک پلندے سمیت سبز رنگ کی پتلی سی ایک فائل اور دو بڑی تصاویر برآمد ہوئیں۔ میں تجسس آمیز انداز میں ویرا کے قریب جا پہنچا۔ فون پر میں ایک مدت سے آئزیک بیل کی آواز سنتا چلا آ رہا تھا۔ اس روز میں نے چند فٹ کے فاصلے سے اس کی براہ راست آواز سن لی تھی، مگر میں اپنے خون کے پیاسے کے چہرے سے یکسر نا آشنا تھا۔ وہ دونوں کیمرے سے لی گئی رنگین تصاویر تھیں۔ ان میں ایک بڑا گروپ فوٹو تھا جس میں کھڑے ہوئے افراد کے آگے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی قطار تھی۔ یہ بقیہ افراد کرسی نشینوں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ 25-30 مردوں اور عورتوں کے اس گروپ فوٹو میں ایک کرسی نشین کے چہرے کے گرد سرخ مارکر سے دائرہ بنا ہوا تھا۔ شاید جینی نے ہمارے حریف کی نشاندہی کے لیے وہ دائرہ بنایا تھا۔ میری نظریں اس تصویر پر جم کر رہ گئیں۔ شفاف عدسوں والے سنہرے اور باریک فریم کی اینک کے پیچھے اس کی روشن اور بڑی بڑی آنکھیں اس کی ذہانت کی عکاسی کر رہی تھیں۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، مگر یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہ بیشتر امریکیوں کی طرح دراز قامت اور قوی الجثہ شخص تھا جسے آسانی سے زیر کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس تصویر کا جائزہ لیتے ہوئے ویرا نے پرخیال انداز میں اپنا سارا ہلایا اور پھر نیچے والی تصویر نکال لی جو بہت واضح تھی۔ اس تصویر میں آئزیک بیل تقریر کرنے والے انداز میں ایک روسٹرم کے پیچھے کھڑا تھا۔ روسٹرم پر کئی حساس مائک نظر آ رہے تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس تصویر میں آئزیک بیل کے تیکھے بلکہ مکارانہ خد و خال بہت واضح نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس کا نام صرف سنا تھا، آج صورت بھی دیکھ لی۔ مجھے یقین ہے کہ میرا باپ اسی کی بے آواز رائفل سے نکلی ہوئی گولی کا نشانہ بنا ہوگا۔ وہ تصویر پر نظریں جما کر بولی، شاید تصویر دیکھنے کے بعد تمہیں اس واقعے کی کوئی گمشدہ کڑی مل گئی ہے۔ میں نے
اس کی طرف دیکھتے ہوئے تائید طلب لہجے میں کہا۔ میں اس کا نام بھول گئی تھی مگر یہ چہرہ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے۔ یہ نیو یارک شوٹنگ کلب کا کوئی عہدیدار ہے اور 2 سال پہلے رائفل شوٹنگ چیمپئن بھی رہ چکا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ کوئی سابق شوٹنگ چیمپئن ہی وائٹ ہاؤس کے باہر تمہارے باپ کو اپنی بے آواز گولی کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، اگر وہ سابق چیمپئن آج ڈیوڈ اسٹارز اور شی کا سربراہ ہے تو میرا یہ خیال ایسا غلط بھی نہیں ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری کرائے کہ کسی معمولی قاتل کو نہیں سونپی جا سکتی۔ اس پر ریسرچ بعد میں بھی کی جا سکتی ہے۔ فی الحال یہ فائل یا کاغذات مجھے دے دو، پتہ تو چلے کہ جینی نے ہمارے لیے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میری توقع کے مطابق ویرا نے کاغذوں کا پلندہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں کاغذوں کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ ویرا نے سبز فائل کھول لی۔ وہ رنگس کی کاروباری سرگرمیوں کی بیشتر سرگرمیوں پر اجمالی روشنی ڈالنے والے کاغذات کی نقول تھی۔ اس اعتبار سے ان میں سے ہر کاغذ بہت اہم تھا۔ کاغذوں کی ورق گردانی کرتے ہوئے میری نظریں اس کاغذ پر مرکوز ہو گئیں جس پر رنگس کے مستقل گاہکوں کی تازہ ترین فہرست کا عنوان درج تھا۔ حروف تہجی کے اعتبار سے چھاپی ہوئی اس طویل فہرست پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہی میں FBI، CIA، ناسا، پینٹاگون اور فیڈرل ریزرو سے لے کر وائٹ ہاؤس تک میں رنگس کے اثر و رسوخ کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس فہرست میں امریکہ کے بیشتر اہم ترین وفاقی اداروں کے نام شامل تھے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ ادارے بھاری رقوم، حساس آلات، قیمتی ہتھیاروں، تمسکات، دستاویزات اور دوسری گراں قدر اشیاء کی نقل و حمل میں صرف رنگس کی خدمات سے استفادہ کرتی ہوں۔ اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ آئزیک بیل کو اپنے کاروباری ادارے کی وجہ سے ان تمام مقامات تک رسائی کی سہولت حاصل تھی جہاں امریکہ کے سوا دنیا کے بہت سے ملکوں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے تھے۔ یہ سب بالکل ناقابل فہم ہے۔ ویرا کی بڑبڑاہٹ نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے سر اٹھایا تو وہ سبز فائل میری طرف بڑھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم بھی ایک نظر ڈال لو، شاید تم اس جناتی زبان کو سمجھ سکو۔ میں نے دل کی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ وہ پراسرار سبز فائل ویرا کے ہاتھ سے لے لی جس کا ایک لفظ بھی ویرا کے پلے نہیں پڑ سکا تھا۔ اپنے کاغذات میں نے اسے دے دیے۔ وہ ہلکے بادامی رنگ کے دبیز اور قیمتی کاغذ کے 5 صفحات تھے جو غالباً کسی کمپیوٹر پرنٹر سے نکالے گئے تھے۔ تحریر میں جہاں ہندسے استعمال ہوئے تھے وہ سمجھ میں آ رہے تھے لیکن میں پہلے صفحے کا ایک لفظ بھی پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مجھے اپنی انگریزی کی استعداد پر کبھی بھی ناز نہیں رہا۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے کوشاں رہتا ہوں مگر میں اتنا کورا بھی نہیں تھا کہ ان 5 صفحات کا کوئی لفظ بھی نہ پڑھ پاتا۔ ساری عبارت بڑے یعنی کیپٹل حروف میں لکھی گئی تھی، چھوٹا حرف کہیں نہیں تھا۔ الفاظ اس قدر بونگے اور بے تکے تھے کہ ان کا کوئی بھی تلفظ دشوار تھا۔ 5ویں صفحے کے اختتام پر 2 کشادہ سطروں میں اوپر نیچے 4 قلمی دستخط تھے۔ 2 دستخط کالی انک سے کیے گئے تھے، تیسرے میں سبز اور چوتھے میں نیلی روشنائی استعمال کی گئی تھی۔ نیلے رنگ میں کیے گئے آخری دستخط کے نیچے جینی نے پنسل سے ہلکا سا کراس بنا کر یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ آئزیک بیل کے دستخط تھے۔ سبز فائل میں لگے ہوئے ان کاغذوں پر کافی دیر تک سر کھپانے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ کوئی غیر معروف خفیہ زبان تھی جسے سمجھنا ہر کس و نقص کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس تحریر کے اس کے نامعلوم متن اور اس پر موجود 4 دستخطوں کے ساتھ کاغذ کی غیر معمولی دباغت اور ساخت بھی میرے محل نظر تھی۔ میں نے فائل میں سے ایک کاغذ نکال کر اسے روشنی کے رخ پر دیکھا تو مجھے اس میں بنے ہوئے خاص قسم کے واٹر مارک نظر آئے جن میں وائٹ ہاؤس کے حروف واضح طور پر پڑھنے میں آ رہے تھے۔ اس اچانک دریافت پر میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ ذرا یہ تو دیکھو، میں نے وہ کاغذ ویرا کی طرف بڑھاتے ہوئے ہیجان امیز لہجے میں کہا۔ ویرا اس کاغذ کے ساتھ میرا سلوک دیکھ چکی تھی۔ اس نے کاغذ کو چٹکی میں تھام کر روشنی کے رخ پر فضا میں بلند کیا اور اضطراری انداز میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ یہ تو وائٹ ہاؤس کے مونوگرام ہے۔ یہ کاغذ خاص طور پر امریکہ کے ایوان صدر کے لیے بنایا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ حیرت اور خوشی سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وائٹ ہاؤس کی اسٹیشنری پر چھپے ہوئے ان 5 ناقابل فہم صفحات کے اختتام پر کسی ایک فرد کے دستخط ہوتے تو یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ صدر امریکہ کے کسی نائب یا اہلکار کا جاری کیا ہوا کوئی حکم نامہ ہے، لیکن وہاں 4 افراد کے دستخطوں سے کچھ یوں ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ وائٹ ہاؤس اور کچھ نامعلوم لوگوں کے درمیان ہونے والے کسی خفیہ معاہدے کا مسودہ ہو۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ویرا ایک مرتبہ پھر روشنی کے سامنے اس کاغذ کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ جینی نے ایک بہت اہم دستاویز پر ہاتھ ڈالا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ رنگس اور وائٹ ہاؤس کے درمیان ہونے والے معاہدے کا مسودہ ہو۔ اسے پڑھ کر یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اسحاق وائٹ ہاؤس کے لیے کون سی خفیہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ وہ کوئی عام کاروباری معاہدہ ہوتا تو اس میں نامانوس زبان استعمال کرنے کا کوئی جواز
نہیں تھا، مقاصد کو خفیہ رکھنے کے لیے ہی ایسا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے۔ میں نے ویرا کے ہاتھ سے وہ کاغذ لے کر فائل میں لگاتے ہوئے کہا، اب اول خان کی مدد ناگزیر ہو گئی ہے، ان کاغذات کو وہی کرپٹوگرافی کے کسی ماہر سے ڈی کوڈ کرا سکے گا، پھر اس سے بات کرو۔ ویرا نے فوراً ہی نادر شاہی حکم صادر کر دیا، اس سے ویسے بھی بات کرنی ضروری ہو گئی ہے۔ میں نے پرتفکر انداز میں کہا، اسحاق نے کہا ہے کہ کراچی کا ایٹمی بجلی گھر 2 روز سے خاموش ہے اور اب وہاں ویرانی ہی ویرانی راج کرے گی۔ اول خان اس سے پہلے ہی کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا ذکر کر چکا تھا، اس نے کینوپ کا ذکر نہیں کیا تھا، اس بارے میں اس سے تفصیل سے بات کرنی پڑے گی۔ خدا خیر کرے، ویرا بے ساختہ بڑبڑائی، پتہ نہیں یہ لوگ کینوپ کے دشمن کیوں ہو رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے اس پر بارودی پیٹیوں سے لدا ہوا ایک جہاز گرانے کی سازش کی گئی تھی، پھر مدن موہن نے سلیم اکبر خان کے ذریعے وہاں کے خفیہ نقشے حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اب تم اسحاق گھنٹی کی نئی کہانی سنا رہے ہو۔ ویرا الجھ رہی تھی، لیکن میرے لیے وہ سازشیں قابل فہم تھیں۔ بھارت اور اس کے حواریوں کی شہ پر ان دنوں پاکستان ایٹمی پروگرام کو عالمی ذرائع ابلاغ سے پوری شد و مد سے اچھالا جا رہا تھا۔ رپورٹنگ کے نام پر ایسے سنسنی خیز فکشن سنائے اور دکھائے جا رہے تھے جیسے پاکستان ایجنٹ اور مخصوص سفارتکار شرلاک ہومز جیسے کتابی سراغر سان سے بھی زیادہ قابل اور ماہر ہو کر پورے مغرب کے لیے ہوا بن چکے ہوں۔ سارا زور اس بات پر تھا کہ کراچی کے ایٹمی بجلی گھر کے لیے درآمد کیا جانے والا ایٹمی ایندھن وہاں پوری طرح استعمال نہیں کیا جا رہا تھا۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن کے انسپیکٹروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ہر کھیپ میں سے چوری جاری تھی، اور وہاں سے چوری کیا جانے والا ایندھن پاکستان کی نامعلوم تجربہ گاہوں میں ایٹمی بموں کی تیاری کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اس وقت تک ایٹمی ایندھن کو افزودہ کرنے کے لیے ڈاکٹر عبد القدیر خان کی بے مثال کامیابیوں کا راز فاش نہیں ہوا تھا۔ پاکستان کے دشمنوں کو کامل یقین تھا کہ پاکستان کے ہولناک جوہری پروگرام کی بنیاد کینوپ سے چرائے ہوئے ایندھن پر رکھی گئی ہے۔ بھارت اور اسرائیل کو خدشہ تھا کہ پاکستان نے ایٹمی طاقت حاصل کر لی تو مشرق میں طاقت کا توازن بری طرح بگڑ کر پاکستان کے حق میں چلا جائے گا اور ان کی چودراہٹ کے خواب خاک میں مل جائیں گے۔ ایسے میں کینوپ کے خلاف تواتر سے کی جانے والی سازشیں بعید از فہم نہیں تھی۔ پاکستان عالمی اداروں سے کیے ہوئے معاہدوں کے مکمل پاسداری کر رہا تھا۔ اس کے عزائم کے بارے میں افواہیں پوری دنیا میں گردش کر رہی تھی، ثبوت کسی کے پاس نہیں تھا۔ ثبوت نہ ہونے کی صورت میں پاکستان کے خلاف کسی کھلی کارروائی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ طاقت کے نشے میں چور کوئی سپر پاور کوئی تخریبی قدم اٹھاتی تو اس کے خلاف رائے عامہ کا ایک طوفان کھڑا ہو سکتا تھا جس کا سامنا کرنا آسان نہ ہوتا۔ ان بکھیڑوں سے بچنے کے لیے انجانے پہچانے دشمنوں نے سازشوں کا ڈول ڈالا تھا جن کے ڈانڈے دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ویرا وائٹ ہاؤس کے باسیوں کے بارے میں پورے اعتماد سے اور بے دریغ یوں بات کرتی تھی جیسے اس نے اپنا پورا لڑکپن اقتدار و جبروت کے اسی ناقابل شکست میں گزارا ہو۔ میں نے کبھی اسے جھوٹا نہیں سمجھا، لیکن اس کی کہی ہوئی ہر بات پر پوری طرح یقین بھی نہیں کیا۔ اس روز رنگس کے دفتر میں آئزک بیل کی میز کی درازوں کے پیچھے سے 5 ورقی سبز فائل ہاتھ آنے کے بعد اس سازش کے کرداروں کے بارے میں پہلا ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ ایک طرف آئزک بیل کینوپ کی تباہی کی منحوس خبر سنا رہا تھا اور دوسری طرف وائٹ ہاؤس کسی خفیہ معاہدے کا فریق بنا بیٹھا تھا۔ جہاں غسل اور صبر آزما جدوجہد کے ساتھ جب بہت دھیرے دھیرے سربستہ راز کھل رہے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ بہت کچھ گڈمڈ ہوتا بھی نظر آ رہا تھا۔ پہلے یوں لگتا تھا جیسے ہیروئن کی سرپرستی کرنے والے موت کے سوداگروں کا ٹولہ اپنی بے انداز آمدنی کے سہارے پاکستان کو تخت و تاراج کرنے پر تل گیا ہو اور پورا کھیل ان اسمگلروں کا پھیلایا ہوا ہو، مگر آئزک بیل کے دفتر سے وائٹ ہاؤس کے 5 مطبوعہ کاغذ ملنے کے بعد وہ طلسم بکھرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی اور تخریب کاری نے ہیروئن کے کالے دن سے جنم نہیں لیا تھا، بلکہ ان دشمنوں نے ہی ایک مؤثر حربے کے طور پر ہیروئن کو پاکستان کی سرحد کے دونوں جانب بکھیر دیا تھا۔ ان دشمنوں میں بھارت، اسرائیل اور ڈیوڈ اسٹارز کے چہرے شناسا تھے، اور چوتھی تصویر وائٹ ہاؤس کے مستند روپ میں سامنے آ رہی تھی۔ وہ چھری اور خربوزے والا معاملہ تھا جس میں پاکستان خربوزہ بنا ہوا تھا۔ 2 داری چھری کے ایک دار موت کے سوداگر تھے اور دوسری دار دشمن تیز کر رہے تھے۔ ان سازشوں کی بیخ کنی کرنے والے تنخواہ دار عمال اور اہلکار جو کچھ بھی کر رہے ہوں، نتیجہ سامنے تھا کہ سازشیں روز بروز زور پکڑ رہی تھیں، اور ان کا مقابلہ کرنے والے گمنام بے نوا سپاہیوں میں سے ایک انقرہ کے فوجی اسپتال میں بستر پر پڑا اپنی صحت یابی کا منتظر تھا، دوسرا کراچی میں برسرے پیکار تھا، اور میں ویرا سمیت نیو یارک جیسے بے رحم اور تیز رو شہر میں بھٹک رہے تھے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ بظاہر بدری ناتھ بھی اس لڑائی میں ہمارا ساتھی بن چکا
چکا تھا۔ نیو یارک میں آئزک بیل کے دفتر کا پہلا سراغ اسی نے دیا تھا۔ اسی کی دی ہوئی CSD نے ہمیں اس قابل کیا تھا کہ میں بے خوف و خطر ہو کر آئزک بیل سے بات کر رہا تھا۔ ہوٹل سے پاکستان فون نہ کرنا میرا ایک اصولی فیصلہ تھا جو حفظ ما تقدم کے طور ضروری تھا۔ اول خان سے بات کرنے کے لیے مجھے ہوٹل سے باہر جانا پڑتا، جبکہ بدری کے کزن شیام ناتھ کو میں کمرے سے فون کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً ریسیور اٹھا لیا۔ پہلی گھنٹی بجتے ہی شیام ناتھ نے فون اٹھا لیا۔ معمول کے مطابق اس کی آواز نشے سے بوجھل تھی، مگر وہ نشے میں نہیں تھا۔ میری آواز پہچانتے ہی چہکنے لگا۔ یار گرنام، تمہاری اور بدری کی راس خوب ملتی ہے۔ ادھر وہ کوئی پیغام دیتا ہے اور ادھر تم فون کھڑکا دیتے ہو۔ وہ سالہ اپنا کزن ہے لیکن اپنے ساتھ اس کی بھی کبھی اتنی نہیں بنتی۔ کیا اس کا فون آیا تھا؟ وہ اس وقت کہاں ہے؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ ورجینیا میں موج کر رہا ہے۔ اس مرتبہ اس کی پرواز اونچی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے اپنا کوئی پتہ یا فون نمبر چھوڑا ہے؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ وہ رچمنڈ کے کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ کاغذ قلم موجود ہے تو اس کا فون نمبر لکھ لو۔ اس نے مجھے جیفرسن ہوٹل کے کمرہ نمبر 20 کے ساتھ رچمنڈ کا ایریا کوڈ اور ہوٹل کا فون نمبر لکھوانے کے بعد کہا، اس سے جلد ہی بات کر لینا۔ وہ خاصا بے چین تھا۔ تم بے فکر رہو، میں بھی اس بلبل کی آواز سننے کو تڑپ رہا ہوں۔ اس نے ایک زوردار کہکہا لگایا۔ اپنی عادت کے مطابق مجھے جلدی ہی ملنے اور محفل جمانے کی ہدایت کی اور مختصر سی گپ شپ کے بعد فون بند کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک مدت سے امریکہ میں رہنے کے باعث شیام ناتھ پوری طرح وہیں کے رنگ میں رنگ گیا تھا۔ من چلے نوجوانوں کی طرح زندگی کی بھاری ذمہ داریوں سے فرار، اپنی ضروریات کے لیے لنگر لنگوٹ کس کر کمانا اور پھر اس کمائی کو اپنی ذاتی خوشیوں کے لیے بے دریغ خرچ کرنا اس کا وتیرہ بنا ہوا تھا۔ مجھ سے خاصی بے تکلفی ہو جانے کے باوجود اس نے فون پر مجھے زیادہ وقت نہیں دیا تھا، کیونکہ ان اوقات میں اس کے ریستوران میں کام کا دباؤ شروع ہو جاتا تھا۔ اوقات کار میں اپنے منصب کی ذمہ داریوں سے آنکھیں بند کر کے یار دوستوں اور شناساؤں سے گپ شپ میں وقت برباد کرنے کا تصور وہاں مالکان میں پایا جاتا تھا اور نہ ملازمین وقت کی اس ضیافت کا تصور کر سکتے تھے۔ مجھے اول خان سے بات کرنے کے لیے ہوٹل سے باہر جانا ہی تھا۔ میں نے سوچا کہ بدری ناتھ کو بھی پبلک بوتھ سے ہی فون کر لوں گا، مگر ویرا نے مجھے مجبور کیا کہ میں بدری سے اسی کے سامنے بات کر لوں۔ بدری اس وقت امریکہ کی ہی ایک ریاست میں موجود تھا۔ اندرون ملک کی جانے والی وہ ٹیلی فونک گفتگو اردو میں ہوتی، پھر میرے انسٹرومنٹ سے CSD منسلک تھے۔ لمحہ بھر میں ان نکات پر غور کرنے کے بعد میں نے ویرا کا مشورہ قبول کر لیا۔ بات کرنا مگر ہوشیاری سے۔ مجھے آمادہ پا کر ویرا نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دارالحکومت کے مضافات میں واقع یہ ریاست بہت خطرناک ہے، کیونکہ CIA کا ہیڈ کوارٹر وہیں پایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بدری اس وقت انہی کا مہمان ہو۔ تو کیا CIA سینٹر رچمنڈ میں ہی ہے؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ وہ رچمنڈ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ لوگ ورجینیا سے کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ کیپٹل ریجن کی یہ ریاست اتنی چھوٹی سی ہے کہ اس کے بیشتر شہر ایک دوسرے سے تقریباً جڑے ہوئے ہیں۔ اگر بدری ناتھ کی طرف دوڑ لگانی پڑی تو یہ چھوٹی موٹی باتیں بھی معلوم ہو جائیں گی۔ یہ ذکر شاید بار بار آتا رہا ہے کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہر درجے کے ہوٹلوں میں اب فون کرنے کے لیے آپریٹر سے مدد لینی قطعی ضروری نہیں ہوتی۔ مطلوبہ نمبر معلوم ہو تو کوئی مخصوص ہندسہ ڈائل کر کے فون لائن تک براہ راست رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں نے ریسیور اٹھا کر شیام ناتھ سے ملا ہوا نمبر ڈائل کر ڈالا۔ پہلی گھنٹی پر ہی دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ جیفرسن ہوٹل، میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ریسیور میں مترنم نسوانی آواز گونجی۔ میری فرمائش پر لائن لمحہ بھر میں بدری ناتھ کے کمرے میں منتقل کر دی گئی۔ رابطہ برقرار رہا۔ CSD کی خاموشی کا مطلب تھا کہ آپریٹر نے گفتگو سننے کی کوشش نہیں کی تھی یا پھر ان مصروف اوقات میں اسے اس مشغلے کی فرصت نہیں تھی۔ بہت اچھا کیا کہ تم نے فون کر لیا، یہاں میرا وقت بہت مصروف گزرے گا۔ الیکس لیک کے بعد بدری ناتھ نے دبی دبی ہیجان امیز آواز میں کہا۔ راستے میں ہی مجھے ایک شیڈول پکڑا دیا گیا تھا اور ایئرپورٹ پر اترتے ہی مجھے براہ راست ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا گیا۔ کیا CIA ہیڈ کوارٹر کی بات کر رہے ہو؟ میں اپنے فطری تجسس کی وجہ سے اس کی بات کاٹے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ نہ مت لو، بدری ناتھ کی گراہٹ ابری۔ یہ نہ بھولو کہ میں آتش فشاں کے دانے پر آ بیٹھا ہوں اور یہاں قدم رکھتے ہی کچھ ایسے کاغذات میرے سامنے آئے ہیں جن سے پتا چلا ہے کہ اوہایو سے کچھ اہم پرزوں کے 3 بڑے کریٹ نیو یارک جانے والے ہیں۔ وہاں سے یہ کریٹ ایئر فریٹ سے کراچی جائیں گے۔ راستے میں ان آلات یا پرزوں میں کوئی گڑبڑ
کی جانے والی ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہو سکے تو تم کچھ کرنے کی کوشش کرو، میں سر توڑ کوشش کروں گا۔ اس کا وہ انکشاف سن کر میں سناٹے میں آ گیا تھا، لیکن یہ تو پتا چلے کہ وہ پرزے کیا ہیں اور کراچی میں کس کو ملنے والے ہیں۔ مختصر وقت میں اس سے زیادہ معلوم کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اپنی کوششوں کے ساتھ ذرا اس جوڑے کی بھی خیر خبر رکھو جس سے اسحاق گینٹی گھبرایا ہوا ہے۔ اگر وہ دونوں آ گئے ہیں تو اس معاملے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ بظاہر اس کے وہ فکرے میرے لیے توہین آمیز تھے، کیونکہ اس کے لیے میں علی شیر بنا ہوا تھا، جبکہ اس کی بیشتر توقعات ڈینی اور ویرا سے وابستہ تھیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس وقت تک بدری کو میری اصلیت پر ذرا بھی شبہ نہیں ہوا تھا، اور یہی میری کامیابی کی کلید تھی۔ میں کام چور یا حرام خور نہیں ہوں، میں نے برا مان جانے والے انداز میں کہا۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ پرزے اوہایو سے نیو یارک تک کیسے لے جائے جائیں گے۔ ہاں، تمہارا یہ سوال معقول ہے۔ یہ سفر جہاز سے طے ہوا تو راستے میں کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، یہ راستہ سڑک سے طے ہوگا۔ یہاں ٹھیکیداری کا رواج کچھ زیادہ ہے۔ یہ کام رنگس نامی کسی سیکیورٹی کمپنی کو سونپا گیا ہے۔ وہ قیمتی سامان کی محفوظ نقل و حمل میں بہت ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ بس اب بہت کچھ ہو سکے گا، میں نے اپنی بے ساختہ خوشی کو دباتے ہوئے اضطراری لہجے میں کہا۔ تم کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ رنگس اسحاق گینٹی کی کمپنی ہے اور تمہیں مین ہیٹن کی ایک ہائی رائز کی 11ویں منزل پر اسی کے دفتر میں لے جایا گیا تھا۔ نہیں، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس کی بے ساختہ آواز تحیر زدہ تھی۔ میں اس دفتر کا سراغ لگا چکا ہوں، تم شدید ذہنی دباؤ کے عالم میں وہاں لے جائے گئے تھے، اس لیے تم کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس دفتر کا کیا نام ہے، ورنہ وہ اس عمارت کا ایک مشہور اور معتبر کاروباری ادارہ ہے۔ میرے میزبانوں کے روابط اگر اس کمپنی سے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسحاق گینٹی کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑا گٹھ جوڑ معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولا، بڑے گٹھ جوڑ کی بات تو اسی ایک نقطے سے واضح ہو جاتی ہے کہ تمہیں بمبئی سے بلا کر ورجینیا میں خونی درندوں کے گول میں چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنے جیسا بنا سکیں۔ دیکھتے ہیں کون کیا بنتا ہے۔ ایک گہرے سانس کے بعد اس کی آواز ابھری، کوئی خاص بات ہو تو تم رات 9 بجے کے بعد انہی نمبروں پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ شیڈول کے مطابق اگلے 2 ہفتے مجھے اسی ہوٹل میں راتیں بسر کرنی ہوں گی۔ 9 بجے کے بعد کیا تم یہاں اوور ٹائم بھی کماؤ گے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ایک سپاٹ سی ہنسی کے بعد اس کی آواز سنائی دی، ہم لوگ 24 گھنٹے کے ملازم ہوتے ہیں یہاں۔ میرے دفتر کی اوقات 5 بجے ختم ہو جائیں گے، لیکن فیلڈ ٹریننگ کے سلسلے میں مجھے اکثر شامیں ادھر ادھر گزارنی پڑیں گی۔ میں 9 بجے کے بعد ہر حال میں کمرے میں موجود رہوں گا۔ آج میں جلدی لوٹ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر اسحاق گینٹی کو دہشت زدہ کرنے والے جوڑے سے کوئی رابطہ ہوا تو اسے بھی تمہارا نمبر دے دوں گا۔ وہ لوگ تم سے بات کر کے ضرور خوش ہوں گے۔ ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اس کا لہجہ رشک آمیز تھا۔ میں وہ کال ہوٹل سے کی تھی، اس لیے اسے زیادہ طول نہیں دیا۔ کام کی باتوں پر تبادلہ خیال ہو ہی چکا تھا۔ میں نے رسمی فکروں کے تبادلے کے بعد فون بند کر دیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ بدری ناتھ سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل سن کر ویرا پور تشویش انداز میں بولی، ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے امریکہ میں ہر وقت صرف پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی رہتی ہیں اور ان لوگوں کو دنیا میں کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ پاکستان ہی نہیں، دنیا کے متعدد ممالک ان کا ہدف ہیں۔ ورجینیا میں بیٹھے ہوئے منصوبہ ساز اپنے سازشی ذہنوں کو ہر وقت استعمال کرتے رہتے ہیں۔ کیوبا، ایران، عراق، لیبیا، چین اور مشرقی یورپ کے متعدد ممالک ان کی آنکھوں میں کھٹکتے رہتے ہیں اور یہ ان کے خلاف مصروف عمل رہتے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمارے مفادات پاکستان سے وابستہ ہیں، اس وجہ سے ہم کو وہی باتیں معلوم ہو رہی ہیں جن میں پاکستان کا نام آتا ہے۔ ایک چھوٹے سے اور غریب ملک کے خلاف اتنی پرخاش میری سمجھ سے باہر ہے۔ پتہ نہیں اوہایو سے روانہ ہونے والے کس قسم کے پرزوں میں تقریب کاری کی جانے والی ہے۔ تم ڈور کو سلجھانے کی جتنی کوشش کر رہے ہو وہ اسی قدر الجھتی جا رہی ہے۔ یہ یہاں کی خبریں تھیں، اب دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی کیا اطلاعات ہیں، میں نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس وقت میرے لیے ہر بات ثانوی حیثیت رکھتی ہے، مگر اصل فکر کینوب کی ہے۔ پتہ نہیں اسحاق گینٹی کے زر خرید ہواریوں نے وہاں کیا گل کھلائے ہیں۔ تم جا کر اول خان سے بات کرو، میں اپنے بکھرتے ہوئے اعصاب کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھے شدت سے اسکاچ کی طلب ہو رہی ہے۔ تم اپنی مرضی کی مالک ہو، شوق پورا کر لینا، لیکن بات حد میں رہے تو بہتر ہے۔ میں ہوٹل سے نکلا تو میرے ذہن پر ہلکا سا بوجھ طاری تھا۔ نیو یارک میں اس وقت شام کے 6 ہی بجے تھے، پاکستان میں اس وقت فجر کا وقت بھی نہیں ہوا تھا۔ اتنے منہ اندھیرے اول خان کی نیند خراب کرنی مناسب نہیں تھی، مگر ضرورت ناگزیر تھی۔ میری کال پر اول خان صبح صادق کی گہرے نیند سے بیدار ہوا تو اس کی
آواز خمار سے بوجھل تھی، لیکن اس میں ذرا بھی ناگواری نہیں تھی۔ اگر تمہارا ذہن صاف ہے تو یہ بتاؤ کہ کراچی میں آج کل لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کسی تمہید کے بغیر اپنے مطلب کا سوال داغا۔ لوڈ شیڈنگ تو اب یہاں کے معمولات میں شامل ہو چکی ہے، تم اس بارے میں فکر مند کیوں ہو؟ ویسے مجھے اس کے اسباب کا ذرا بھی علم نہیں ہے، اول خان نے جواب دیا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کینوپ 2 دن سے بند پڑا ہے، دشمن ایک مرتبہ پھر اسے نشانہ بنانے پر تلا ہوا ہے۔ میں ان خبروں کی تصدیق یا تردید حاصل کرنی چاہتا ہوں۔ متعلقہ لوگوں سے بات کیے بغیر میں کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میرا مدعا سنتے ہی اس کی آواز سے نیند کے اثرات کافور ہو گئے۔ میں تمہیں تھوڑا سا وقت دے سکتا ہوں، اس مہلت کے بعد اسی بوتھ سے دوبارہ فون کروں گا۔ تم کتنی دیر میں معلومات حاصل کر سکتے ہو؟ KESC کے 2 چیف انجینئر میرے دوست ہیں، منیر الدین یا خالد اقبال سے بات ہو گئی تو میرے لیے 10 منٹ بھی بہت کافی ہیں، لیکن تم مجھے آدھے گھنٹے کی مہلت دو تاکہ میں پوری تفصیلات حاصل کر سکوں۔ اگر کوئی تقریب کاری ہوئی ہے تو اندر کی خبریں حاصل کرنے میں تھوڑی سی دشواری پیش آ سکتی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے بعد فون کروں گا۔ فون کا کریڈل دبا کر میں چند ثانیوں تک بوتھ میں کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر ریسیور ہک پر لٹکا کر باہر نکل آیا۔ اس وقت فٹ پاتھوں پر سناٹا نہیں چھایا تھا، مگر وہاں راہ گیروں کی کثرت بھی نہیں تھی۔ میرے ذہن میں پچھلی رات کی راہزنی کا تلخ تجربہ تازہ تھا۔ آدھے گھنٹے کے لیے وہیں رک کر کسی لٹیرے کو اپنی طرف مدعو کرنے کا خطرہ مول لینے کی بجائے میں نکڑ سے 8ویں ایونیو پر شمال کی طرف چل پڑا۔ وہ راستہ شیام ناتھ کے ہوٹل کے ساتھ مین ہیٹن کے مرکزی تفریح علاقوں کی طرف جاتا تھا۔ اس چہل قدمی میں آدھا گھنٹہ گزار کر میں کہیں سے بھی اول خان کو فون کر سکتا تھا۔ اس وقت شیام کے پاس رکنا مناسب نہیں تھا۔ بزنس کے اوقات میں وہ مجھے وقت دے سکتا تھا، نہ میں زیادہ وقت برباد کرنے کا متحمل ہو سکتا تھا۔ مجھے صرف اتنا وقت گزارنا تھا کہ اول خان صبح سویرے اپنے دوستوں کی نیند خراب کر کے کینوپ کے بارے میں اصل صورتحال معلوم کر سکے۔ پورٹ اتھارٹی بس ٹرمینل سے ذرا آگے رونق اور رنگا رنگ روشنیوں کا ایک سیلاب میرا منتظر تھا۔ اس وقت میں مشہور زمانہ ٹائم اسکوائر سے ملنے والی سڑکوں پر موجود تھا۔ بڑی بڑی جلتی بجھتی تیز روشنیوں میں سڑکوں کے دونوں طرف مین ہیٹن کے بے شمار عشرت کدے اور تفریحی مراکز پھیلے ہوئے تھے۔ نظروں میں دعوت اور شناسائی کی عجیب سی جھلک لیے بہت سے اجنبی نسوانی چہرے مجسم اشتہار بنے سیاحوں کی بھیڑ میں بھٹک رہے تھے، مگر اس وقت میرے لیے ان تفریحات میں ذرا بھی کشش نہیں تھی۔ میرا ذہن کینوپ میں الجھا ہوا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔